یہ ہے نارتھ کوریا، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جیل ہے۔ یہ ہے تو ایک ملک جس کی سرحدیں ہیں اور لوگ روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کی زندگی قیدیوں کی طرح ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں سے یہاں رہنے والے لوگوں نے باہر کی دنیا کی شکل نہیں دیکھی۔ انہیں معلوم نہیں کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، ریلیجن کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک انسان کی آزادی کیا چیز ہوتی ہے، اور جو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی سزا صرف اور صرف موت ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ نارتھ کوریا کے متعلق چند تلخ اور حیران کن حقائق کے بارے میں جانیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ نارتھ کوریا دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے۔ اس میں تقریباً 26 ملین لوگ قیدی ہیں جن کی حالت پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مگر کوئی بھی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ نارتھ کوریا کی پاور ہے۔ نارتھ کوریا کے پاس 12 لاکھ کی طاقتور فوج ہے، اور اس کے علاوہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ کا راج ہے، اور یہ آرمی اپنے سربراہ کے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی ہے۔ اسی لیے ملک کے اندر کسی کی بھی مجال نہیں کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی کچھ بول سکے۔ طاقتور فوج کے علاوہ نارتھ کوریا ایک نیوکلیر پاور کنٹری بھی ہے، اور اس کا سربراہ کیم جونگ یون ہے، جو کسی سے بھی نہیں ڈرتا اور آئے روز سپر پاور امریکہ کو بھی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، اور اسے کسی قسم کا خوف نہیں، بھلا اسے کون ٹکر لینا چاہے گا۔ نارتھ کوریا نے 7,50,000 فوجی بارڈر پر لگا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید سیکورٹی کے لیے بارڈرز پر بیرن وائر، فینسز اور لینڈ مائنز لگا رکھی ہیں، اسی لیے یہاں سے کوئی بھول کر بھی آ جا نہیں سکتا۔ نارتھ کوریا کے نارتھن بارڈر کا بڑا حصہ چائنا اور تھوڑا بہت حصہ رشیا کے ساتھ ہے۔ رشیا کے ساتھ بارڈر کراس کرنا ممکن تو ہے، مگر مشکلات سے بھرا ہے، کیونکہ رشیا کے ساتھ یہ بارڈر خطرناک اونچے پہاڑوں اور گھنے جنگلات سے کور ہے۔ پہلے تو اسے کراس کرنا مشکل ہے، اور اس کے علاوہ سردیوں کے موسم میں یہ ایریا برف سے ڈھکا ہوتا ہے، اور سردی اس قدر ہوتی ہے کہ خون کو جما دے، اور اس حالت میں بارڈر کراس کرنا ناممکن ہے۔ باقی چائنا کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے وہ زیادہ تر یلو ریور کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ ریور اتنا بڑا ہے کہ کوئی عام شخص اسے پار ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ نارتھ کوریا نے چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے بارڈر کراس کر بھی جائے تو واپس نارتھ کورین ملٹری کو دیا جائے گا۔ یہ تھے چائنا اور رشیا کے بارڈرز۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا کا بارڈر اپنے سب سے بڑے خونی دشمن ملک ساؤتھ کوریا کے ساتھ لگتا ہے، اسی لیے اس کے بارڈر پر باقی پڑوسی ملکوں کے مقابلے میں پہرا کافی سخت ہے۔ 1970 سے 2013 تک تقریباً 34,000 نارتھ کورین بھاگ کر ساؤتھ کوریا میں پناہ لے چکے ہیں، کیونکہ 1990 تک تو ساؤتھ کوریا کو سوویت یونین کی سپورٹ تھی، مگر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ساؤتھ کوریا کو یہ سپورٹ ختم ہوگی، اور اب یہ مشکل ہو گیا ہے۔ بارڈر کراس کرنے کی یہ کوشش 2013 تک کام آتی تھی، مگر اس کے بعد یہ امید دم توڑ گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ تھی کہ 1994 سے 2013 تک جو شخص نارتھ کوریا کا سربراہ تھا وہ چل بسا، اور اس کا بیٹا کیم جونگ یون ملک کا نیا سربراہ بنا، جس نے چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلے ملک سے سمگلنگ اور ملک سے بھاگنے والے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا، اور اس کے بعد اس نے پورے بارڈرز پر جدید سیکورٹی کا نظام نصب کرایا اور ملٹری کی تعداد بھی بڑھا دی۔ ان وجوہات کی بنا پر اب سمگلنگ اور ملک سے بھاگنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی 2017 تک 1,000 لوگ بھاگنے میں پھر بھی کامیاب ہو گئے، اور ان کے ہیلپرز چائنیز بروکر جو بارڈر کراس کرانے کے $2,000 لیتے تھے، مگر اب زیادہ سختی ہونے کی وجہ سے $15,000 تک چارج کرتے ہیں۔ اب جس ملک میں لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، وہ اتنے ڈالرز کہاں سے لائیں گے؟ ویسے بھی چائنا سے ان کے پکڑے جانے کے امکانات بھی ہیں، اگر ان کے جانے کی بہترین جگہ ہے بھی تو وہ صرف اور صرف ساؤتھ کوریا ہے، جو ان کے لوگوں کو اپنے لوگ تصور کرتا ہے۔ یہاں بھاگ کر آنے والے لوگوں کو نیشنلٹی بھی دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے پورے مواقع دیے جاتے ہیں، مگر اب یہاں نارتھ کورین کا بھاگ کر آنا گورنمنٹ نے ناممکن بنا دیا ہے۔ پچھلے 3 برسوں میں ایک بھی نارتھ کورین ملک سے بھاگ نہیں سکا۔ نارتھ کوریا سے بھاگ کر جانے کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ ملک سے بھاگنا تو دور کی بات، یہاں کے شہریوں کو ایک پروونس سے دوسرے پروونس تک جانے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ نارتھ کوریا کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے 40% پاپولیشن غربت کی زندگی گزار رہی ہے، جنہیں 2 وقت کھانا بھی نہیں ملتا۔ کورین لوگ باہر کی دنیا سے بے خبر ہیں۔ گوگل، فیس بک، یوٹیوب جو ماڈرن ورلڈ کا آپس میں جڑے رہنے کے سب سے بڑے پلیٹ فارمز ہیں،
نارتھ کوریا میں موجود ہی نہیں ہیں۔ نارتھ کوریا میں عام لوگوں کو انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہیں، صرف اور صرف گورنمنٹ کے آفیسرز کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہے، وہ بھی چند ویب سائٹ اور سخت نگرانی میں۔ آزادی رائے نارتھ کوریا میں سرے سے موجود نہیں ہے، سربراہ کے خلاف بات کرنا موت کو دعوت دینا ہے، اور یہ قانون بھی موجود ہے۔ فوراً کا نارتھ کوریا میں آنا مصیبت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ یہاں ان کے لیے کس قدر ریسٹرکشن ہیں کوئی بھول کر بھی نہیں آنا چاہے گا، کیونکہ یہاں غیر ملکیوں کو چند مخصوص جگہوں پر جانے کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی سخت نگرانی میں۔ اگر کوئی غلطی سے بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو عمر قید اس کی سزا ہوگی۔ نارتھ کوریا میں موجود ہر مرد کو 10 سال تک ملٹری میں سرو کرنا لازم ہوتا ہے۔ نارتھ کوریا میں اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہے اور نہ کسی کو فالو کرنے دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شہری کسی ریلیجن کو فالو کرتا پکڑا گیا تو اس کو موت کی سزا دی جائے گی۔ جیسے 2009 میں یہاں کے ایک کپل کو اس کے 4 سالہ بیٹے سمیت سزا دی گئی کیونکہ ان کے پاس سے بائبل ملی تھی۔ یہ سب باتیں جان کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نارتھ کوریا واقعی میں ایک بدترین جیل ہے، اور ایسی جیل میں کوئی بھی رہنا نہیں چاہے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔